السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار۔ گواہی دی جاتی اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایسے رسول کہ تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء و امام الملائکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو بہترین صحت و عافیت کے ساتھ یہ نیک توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کی نیت سے حاضر ہو سکے۔ بڑا ہی پیارا پیارا مہینہ ربیع الاول، جسے ربیع النور کہا جاتا ہے، یعنی کہ نور کا مہینہ۔ کیوں نہ کہا جائے کہ اس مہینے میں نور خداوندی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، تو واقعی یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص ہے، تو وہ بڑا خاص ہے، چھوٹا خاص نہیں، بڑا خاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام، سب سے بڑا دن، واقعی سب سے بڑا دن۔ عید الاضحیٰ کے 10 دن کے تعلق سے اللہ نے بتلایا کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ کے نزدیک بہت محبوب، تو لہذا عید الاضحیٰ کے 10 دن پورے مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا اور اس کے متعلق فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
کہ یہ وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو لہذا قرآن پاک کے نزول کے لحاظ سے سارے کا سارا مہینہ افضل ہو گیا، سارے کا سارا مہینہ مبارک مہینہ ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ۔ اب جو قرآن آیا، جو جمعے کا افضل دن ہم تک آیا، ذی الحج کے 10 دن جو مبارک دن ہیں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ قبول کرتا ہے، وہ دن جو ہمیں نصیب ہوئے، یعنی کہ ایسے ہی بڑے بڑے دن، بڑی بڑی راتیں جو ہمیں نصیب ہوئیں، جو قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں آیا، ہمیں نصیب ہوا، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا کر کے ہمیں یہ دیا کہ یہ تمام چیزیں جو تم تک ملی ہیں بعوض، یعنی کہ بطفیل، بذریعے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملی۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن اتارا گیا، آپ کے ذریعے سے ہم کو ملا۔ رمضان کا سارا مہینہ پیارا پیارا ہمیں ملا تو سرکار کے ذریعے سے ملا۔ جمعے کا دن جو ہمیں ملا تو وہ سرکار کے صدقہ طفیل میں ملا۔ اس سے پہلے کہ جو پچھلے امتیں تھیں ان کے لیے بھی ایک خاص دن ہوا کرتا تھا، ایک افضل دن ہوا کرتا تھا۔ لہذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن متبرک دن تھا، ہفتے کا دن، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا گیا تھا، انہیں وہ افضل دن قرار دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے پاس اللہ کا جو پسندیدہ دن وہ جمعے کا دن ہے، شروع سے لیتے آخر تک، ہمیشہ سے ہمیشگی تک اللہ کے نزدیک جو سب سے پیارا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، وہ اللہ پاک کا پسندیدہ دن اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں عطا فرمایا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، جمعے کا دن کیا دن ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ روزانہ دیکھتے ہیں آپ، ظہر کا ہی وقت ہوتا ہے، 4 رکعت نماز ہوتے ہیں، سری نماز ہوتی ہے، قرآن زور سے پڑھا نہیں جاتا، مگر جمعے کا دن سری نہیں جہری نماز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی حیت تبدیل ہو گئی، اس دن کی وجہ سے اس کا معاملہ ہی الگ ہو گیا۔ اور دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو دوپہر کا وقت، وہ جو شام کا جو ڈھلنے کا جو وقت، یہ جلالی وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوتے ہیں اس وقت۔ مگر جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوتے ہی نہیں، لہذا ہم کو جو ہے جہری نماز کا حکم دیا گیا۔ کئی وجہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں کچھ عجیب طریقے کا ایک خیالات، کیا ہے یہ میلاد النبی منانا نہیں منانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ارے بھائی، ہمارے لیے تو حقیقت میں دیکھا گیا تو ہر دن میلاد، ہر دن میلاد، جب بھی ہم سرکار کو یاد کریں گے وہ ہمارے لیے میلاد ہے۔ جب بھی ہم سرکار کے نام پر فاتحہ پڑھیں گے، ان پر درود پاک پڑھیں گے، وہ میلاد ہے ہمارے۔ مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے کو چنا اور اس کی 12ویں تاریخ کو بروز پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ کا انتخاب ہونے کے ناطے سے اس دن کو ہم متبرک نہ جانا جا سکتا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، 12 ربیع الاول کی جو خوشی منائی جاتی ہے کہ اس دن کرنا کیا ہوتا ہے، بازاروں میں
جھبلے لے کے ڈولا لے کے نکل جانا ہے، ڈی جے بجا لیتے ہوئے ناچ لیتے ہوئے نکل جانا ہے، گاڑیوں کے سائلنسرا نکال لے کے نکل جانا ہے؟ بولیے یہ خوشی ہے؟ اور یہ تو لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ ارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ اور وہ دن تو راحت پہنچانے کا ہے۔ اللہ نے اگر ہم کو مالدار بنایا ہے تو اس دن ہمیں خیر و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے تو ہم روزانہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں اس سے ہٹ کر اور بھی زیادہ ذکر کی، تلاوت کی، درود پاک کی محفلیں سجانا ہے، اور زیادہ نوافل پڑھنا ہے کہ اے اللہ تیرا بڑا فضل، تیرا بڑا احسان کہ زیر حبیب کے صدقے طفیل میں تو نے ہمیں ان کا غلام بنایا، ایمان والا بنایا، قرآن پاک والا ہمیں بنایا، حدیث پاک والا ہمیں بنایا، نمازوں والا ہمیں بنایا، روزوں والا ہمیں بنایا، حج والا ہم کو بنایا، ہم کو زکوٰۃ والا بنایا۔ ہمیں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا کہ یہ کلمہ وہ کلمہ جو کہ اللہ کی عرش پر لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے، جو آپ سب سے اعلیٰ کلمہ۔ اس سے پہلے کے جو امتیں ہوا کرتی تھی ان کا کلمہ بھی الگ ہوا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، ایسا ہوتا تھا ان کا امت کا۔ مگر جو کلمہ جو حقیقی ہے، جو عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی ہمیں نصیب ہوا، یہ امت محمدی کو نصیب ہوا، جو کہ اصل کلمہ اور اصل کلام الہی جو کہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، جو ہمیں نصیب ہوا ہے، صرف اور صرف ہمیں نصیب ہوا ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب دنیا میں طرح کے لوگ ہیں، عجیب لوگ۔ ہم اللہ کو مانتے بھائی کیا نہیں مانتے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو گاڑے قسم کا کافر ہوتا، جو گاڑے قسم کا جو دوسرے مذہب کا ہوتا، انہیں بھی بولتا گاڈ از گریٹ، ایک ہی سب کا بولتا، اوپر والا بھائی سب سے بڑا یہ تو اوتارا ہیں بولتا ہوں، یہ اوتارا، حالانکہ نہیں بولنا ہے، یہ اجازت نہیں ہے، اوتار کچھ ہوتا ہی نہیں، صرف ایک ہی اللہ، اور وہی عبادت کے لائق، کوئی اور دوسرا عبادت کے لائق نہیں، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ توحید کا ہماری تعلیم۔ جب یہ ہو گیا تو ہم ایمان والے۔ اگر ہم ذرہ برابر بھی کسی اور کو اللہ کے برابر یا اللہ کے ہمسایہ سمجھ لیے تو مشرک ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اللہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے، سو والا گناہ ہو جاتا ہے شرک۔ تو بہرحال اللہ سب کا ایک ہے، بڑا ایک ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے، مگر بولنا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ بولنا ایک الگ چیز، ماننا الگ چیز ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بھائی بہت محبت کرتے ہیں، مگر جو ہے آپ کی بات نہیں مانتے۔ جیسے کہ والد محترم ہیں، گھر میں والدہ محترمہ ہیں، ہم بولتے ابا جان ہم آپ کو بہت چاہتے، بہت محبت کرتے ہیں، اماں جان ہم آپ کو بہت چاہتے، آپ کو بہت محبت کرتے ہیں، کماتے نہیں، کھلاتے نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی گھر میں بیٹھ رہے ہیں، باوا کٹ کھا رہے ہیں، اماں کچھ جو ہے روٹیاں سیکو بول رہی ہیں، دو گزاری بیچاری تو اور چار دالوں بول رہی ہیں، پیٹ کا کنڈا بھرنے کے راستے میں اماں کچھ تکلیف دے رہی ہیں، ذرہ برابر اماں کا ہاتھ نہیں بٹاتے، نہ باپ کا ہاتھ بٹاتے۔ اب آپ یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے ہم کو تم سے بہت محبت ہے، تو یہ محبت کہلاتی کیا؟ نہیں کہلاتی۔ محبت جب کہلاتی جب ان کے رنگ میں رنگنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا، پھر بولنا کہ اے ابا جان، اے اماں جان آپ سے ہم کو بہت محبت ہے، یہ محبت ہے، محبت وہ کہلاتی۔
خالی بیٹھے ہوئے ہیں روٹیاں توڑ لیتے ہوئے اور جو ہے تکلیف دے لیتے ہوئے، باہر چبوتروں پہ راتاں گزار رہے ہیں، دنیں گزار رہے ہیں، خالی آوارہ گردی میں دنیں گزار رہی ہیں، بول رہے ہیں بابا سے بہت چاہت ہے، ماں کو بہت محبت ہے۔ محبت کا ہے بھائی، بیچارہ بوڑھا ہو گیا، باپ ضعیف ہو گیا، جھک گیا، چکر آ کے گر جا رہا، لوگاں اٹھا رہے ہیں اس کو، انہیں لا رہا تمہارے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے، یہ محبت نہیں کہلاتی۔ تو بہرحال ہر وہ معاملے میں انسان ایسا ہوتا۔ اس دور میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے لوگوں کو، سب کو، اس وقت پر یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مجوسی بھی تھے، جو بھی تھے، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو بولتے تھے ہاں اللہ کو ہم بھی مانتے، اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ کو ہم مانتے، تمہاری نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی میں آنا پڑے گا، میرے محبوب کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ تم میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تم میرے محبوب کی غلامی کو حاصل کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا در، تمہاری اوقات کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا کب؟ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے لگ جائیں، ان کی غلامی کو اختیار کریں، ان کی اتباع کریں۔ یہ ہے قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں میرے محترم بھائیوں۔ دعوت دیتا ہوں آپ حضرات کو، قرآن کھولا کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھا کیجئے، چاہے کسی کا بھی ترجمہ پڑھو مگر ترجمہ پڑھا کرو تاکہ سمجھ میں آئے آیات، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے کیا معاملات ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ کوئی کچھ انداز بدلتا ہے، ہر ایک کا ایک لفظ ہے۔ ہم حیدرآبادی لوگ ہیں تو ہم کئی کو وہی کو بولتے، وہی لفظ کا میننگ یو پی کے اندر الگ رہتا، تب ہم بولیں گے نہیں وہ صحیح ہے ہم غلط ہے، نہیں ہم بھی وہی بول رہے ہیں انہوں بھی وہی بول رہے ہیں، انداز الگ رہتا۔ تو قرآن پاک کا ترجمے کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے، زیادہ سے زیادہ تر کہ جو ہے انداز الگ ہے، زبان کا لچک الگ ہے، ان کا ترجمے کا انداز الگ ہے۔ جیسے کہ اردو کے خاص زبان کے اندر ہم جو ہے اگر بولیں گے کہ بھائی دوپہر میں تھوڑی دیر سونا ہے، مثال بول رہا ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، ہم کیا بولتے ہیں عرف عام میں، کیا بولتے ہیں بھائی تھوڑی دیر آرام کر لو، بھائی دھوپ تیز ہے، کھانا وانا کھا لیا، اثر تک کا ٹائم ہے، خالی ٹائم ہے بیکار، گھنٹہ 2 گھنٹے سو جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، کہ یہ آرام کرنا سنت ہے، سنت بھی ہے۔ اگر موقع مل گیا، ایسا نہیں کام چھوڑ کے دھام چھوڑ کے آپ سو رہے ہیں، ایسا نہیں، تھوڑی دیر سستا لینا دوپہر کے وقت پر سنت بھی ہے۔ تو لہذا اس کا ایک اردو نام ہے، اردو ورڈ ہے اس کو بولتے ہیں خیلولا، خیلولا۔ بھائی تھوڑی دیر خیلولا کر لو وہ تو سمجھتے ہر کوئی نہیں سمجھتے، جو جانتے انہوں سمجھتے۔ ہمیں خیلولا کر لو بولا، ہمارے بھائی صاحب یہ بولے کہ آرام کر لو بولے، تو اب آپ کنفیوز کہ میں خیلولا کروں یا آرام کروں، وہ آرام کرنا خیلولا کرنا ایک ہی، بولنا لفظ الگ۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو قرآن پاک کے تراجم بھی قرآن پاک کا جو ترجمہ، جو تفسیر کا بھی جو معاملہ ہے، دنیا کے اندر کوئی حضرت یو پی والے ہیں، کوئی حضرت بریلی والے ہیں، کوئی حضرت کہیں کے ہیں، کوئی حضرت کہیں کے ہیں، کوئی حیدرآبادی ہیں، تو وہ اپنے اپنے انداز سے اس کا ترجمہ اور تفسیر کیے ہیں، معنی وہی نکلتا ہے، وہیں پہ آتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا کیا، اللہ کی اتباع کرنا، وہ بھی اتنی بات، سرکار سے محبت کرنا کیا، سرکار کی اتباع کرنا۔ تو وہی معاملہ، ہر وہ معاملہ، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کا معاملہ کیا کہ ان کی اتباع کرنا، خالی ان کے نام کا جھنڈا لے کے نکل جانا نہیں، ان کے نام کا چھلا بنا دینا نہیں، کہ ہم محلوں کے اندر ایک چھلا بنا دیتے، اب وہاں پہ جا کے اگربتی لگاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میرے محترم بھائیوں، غور و فکر کیجئے
کہ اپنے محلے میں ایک چھلا قائم کر دے کے وہاں اگربتی جھنڈے کے سامنے لگا دیے تو کیا ہو جاتا؟ نہیں، ان کا کردار اپناؤ، ان کے طریقے پر چلو، ان کی اتباع کرو۔ ان کی اتباع کیا؟ وہ رات رات بھر عبادت کیا کرتے، یہ ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اکثر روزے رہا کرتے، اکثر روزوں میں رہا کرتے۔ فرائض تو دور کی بات ہے، نوافل کی کثرت کا وہ حال تھا کہ رات رات بھر پڑھا کرتے۔ بس اوقات تو ایسے بھی آئے ہوئے حدیث یعنی کہ کتب تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کر۔ ویسا کردار اپناؤ، وہ کردار کو اپنائیں گے، ان کا ایک چیز لیں گے تو یہ محبت۔ خالی ہم نام کا جھنڈا لے کے پھریں گے تو نہیں، نعرے غوث یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے پکڑ تو صحیح بھائی، دامن پکڑ پہلے، بعد میں بول نہیں چھوڑوں گا بول کے۔ دامن پکڑ لینا، نہیں چھوڑنا۔ سرکار کا دامن کیا ہے؟ غوث پاک کا دامن یا کسی بھی اللہ کے ولی۔ ارے بھائی ولی اللہ تو دور کی بات، علماء مشائخین، ان کا دامن بھی جو ہے بڑا متبرک دامن۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء دین جو اچھے عالم ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں میں رہا کرو۔ سرکار فرما رہے ہیں ورثۃ الانبیاء۔ میرے محترم بھائیوں، ان کا دامن پکڑنا کیا ہے؟ رسول کا دامن پکڑنے کے برابر۔ رسول کا دامن پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جانے کے برابر۔ یہ ہوتا ہے ہم جتنا قرب حاصل کریں۔ نہیں ہم قریبی ہیں بھائی، ہم سنی ہیں بھائی، ہم پکے اہل سنت ہیں۔ وہ پکے اہل سنت ہے تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم روزانہ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جاؤ۔ تم پکے اگر سنی ہے تو تمہارے چہرے پہ داڑھی سج جانا، تم بول سکتے پکا سنی، تمہارا لباس سنت کے مطابق ہو جانا، تب بول سکتے تم کہ پکا سنی۔ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر وہ انداز تمہارا سنت کے دائرے میں ہو جانا، سنت کے طریقے پر ہو جانا، جب تم کہہ سکتے کہ میں پکا سنی۔ جب بھی کہہ نہیں سکتے تم، مگر خود اپنے اندر سمجھ سکتے کہ میں سنت کی پیروی کر رہا۔ آپ کا ہر وہ معاملہ سنت کے خلاف، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کپڑا پہننا، ہر وہ انداز اغیار کا اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہے نہ نماز کا ہوش نہ ہم کسی کا ہوش۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیوں، پیارا دن آ گیا۔ خاص طور پر نوجوانوں سے میری گزارش ہے، بلکہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے تربیت عطا کریں، تربیت دیں ان کو کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن گاڑیوں کے سائلنسر نکال لے کے پھرنے کا دن نہیں ہے۔ یہ جھنڈوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے جھنڈے ہاتھوں میں لگا دیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا رہتا، وہ بچے جو ہے لٹا کھیلے سکا کھیل لیتے رہتے، وہاں گرے ہوئے رہتے جھنڈے، بے حرمتی ہو جاتی کلمے کی۔ کلمہ کیا ہے؟ عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا ہے، وہ چیز ہے کلمہ۔ وہ کلمہ ہم کو نصیب ہوا اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل سے، ہم اس کی تعظیم جتنی بھی کریں کم ہے۔ تو لہذا ایسی بات نہیں ہے کہ جلوس جو نکالنے کا جو اہتمام کیا گیا تھا، یہ علماء دین کی طرف سے اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم خاموشی کے ساتھ نعرے رسول یا نعرے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو ہے ایسے کلمات کہتے ہوئے ہم دھیمے الفاظ میں ہم اگر جلوس نکال رہے ہیں، جا رہے ہیں، درود پاک کا سلام پاک کا اگر ہم نظارہ پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے رکھے ہوئے ہیں تو ایک تعلیم ہو جائے گی لوگوں کو، ایک تعلیم ہو جائے گی لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے۔ باہر کے ممالک میں بھی منایا جاتا ہے میلاد۔ کیسا منایا جاتا ہے معلوم ہے؟ قرآن پاک کے نسخے بانٹے جاتے ہیں لوگوں کو، حدیث پاک کے نسخے بانٹے جاتے ہیں، کتاب سے چھاپ کر بانٹے جاتے ہیں جلوس کی شکل میں سب کو،
وہ سے بھی مذہب کا کیوں نہ ہو دیا جاتا ہے، لٹریچر دیا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والا پڑھے کہ جاننے والا جانے کہ وہ محسن انسانیت سرکار پر وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کیسی ذات، کیسا بڑی ذات مقدس تھی، وہ کیا عالم تھا ان کا، کیا معاملہ تھا ان کا، کیسا دبدبہ تھا ان کا، کیسا رتبہ تھا ان کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے میرے محترم بھائیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تم سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تو تم کو عطا کرنے والا ہے، اس کی ذات مقدس تو جو ہے بے عیب ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی محبت کی کیا ضرورت ہے، اس کی محبت کی ضرورت تو ہم کو ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے محبوب کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارتا، جو میرے محبوب کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اتباع رسول میں اپنے آپ کو جو دے دیتا ہے، ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو کسی اور کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے محترم بھائیوں، خاص آپ تمام حضرات سے گزارش کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ پاک نے ہم کو اگر نوازا ہے تو ہم خیر و خیرات کریں، ہم ذکر و تلاوت کریں، ہم جو ہے کچھ غربا کو مساکین کو اگر کچھ اچھا کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں، کچھ اچھا پہنا سکتے ہیں تو پہنائیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر کچھ اچھا خرچ کر سکتے ہیں تو کریں، خود اپنے گھر والوں پر کوئی اچھا خرچ کر سکتے ہیں تو کریں، یہ نیک کام کریں۔ اور خاص یہ گلیوں میں کوچوں میں جو ہمارے نوجوان گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں، ان کو جو ہے ادب ایک محبت کے ساتھ ان کو جو ہے تعلیم دی جائے کہ ایسا نہ کریں بیٹا، ایسا نہ کریں کہ آج کا دن تو بڑا دن ہے، لہذا آج کا دن نماز پڑھنا ہے۔ کئی وہ ایسے حضرات میرے محترم بھائیوں باہر جو ہے سرکار کے نام کا جو ہے جھنڈا لے کر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، نمازوں کے اوقات ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں مسجد میں، خالی وہ بڑی مشکل سے وہ ڈی جے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے، پھر اس کے بعد سنتوں بھی فارغ نہیں ہوتے لوگ، پھر ڈی جے لگا دیتے۔ یہ ڈی جے لگانا ناجائز غلط کام ہے۔ جامعہ نظامیہ سے بھی فتوے ہر طرف لگے ہوئے ہیں، مگر سننے والا کون ہے، ماننے والا کون ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ نعت پاک کا بھی ایک مقام ہے، نعت پاک بھی سننا ہے تو ادب سننا ہے، با ادب سننا ہے میرے محترم بھائیوں نعت پاک کو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیارے پیارے مہینے کے اندر اللہ پاک نے جس طریقے سے ہمیں نوازا ہے اس طریقے سے ہم کچھ اچھا کھلائیں پلائیں اور ذکر و تلاوت میں اپنے آپ کو جو ہے لگائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ واقعی اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے بندے بنایا، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آئیے ہم تمام مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اسی کی روشنی میں ہم عمل پیرا ہو جائیں، اسے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں بھری طویل زندگی ہمیں عطا فرما، سنتوں بھری طویل زندگی ہمیں عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بھٹکنے سے بچا لے مالک و مولا۔ یا اللہ صحیح معنوں میں جیسی محبت تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے ویسی محبت ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا